وہ ملک دوبارہ اکنامکلی سٹیبل ہو رہا ہے, اس ملک کے اندر دوبارہ ترقی آ رہی ہے, فورن انویسٹر کا جو اعتماد ہے وہ بحال ہو رہا ہے, اس بات کا احتجاج. یہ سب جھوٹ اور فریب ہے, یہ سب دھوکہ ہے. 24 کا احتجاج زمان پاک اور بنی گالا کی لڑائی ہے. یہ گھر میں بھاوج اور نند کی لڑائی ہے. یہ گھر کا فساد جہاد بنا دیا. علیمہ باجی آتی ہیں جیل سے ملاقات کر کے تو کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب نے جمعرات کا الٹیمیٹم دے دیا کہ مجھے رہا کر دو. آپ کو رہا حکومت نے کرنا ہے, آپ کو رہا کسی ادارے نے کرنا ہے. آپ ایک مجرم ہیں, آپ کے اوپر الزامات ہیں, آپ کے کیسز عدالت میں ہیں, انویسٹیگیشن کے اندر ہیں. آپ کو جو عدالتی فیصلے ہیں, جس طرح ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں رہا نہ کیا تو خیبر پختونخوا کے اوپر پنجاب چڑھائی کر دے گا, ایک فیڈریٹنگ یونٹ جو ہے وہ دوسرے کے اوپر چڑھائی کر دے گا, اور یہاں جہاد اور فساد کر دیں گے, ملک کو آگ لگا دیں گے اگر ہمیں رہا نہ کیا. ہم نے اپنے فیصلوں پہ اپنے لگے الزامات کے اوپر 3 نسلوں کا جواب دیا ہے. آپ 4 سال کا تو جواب دیں. یہ کس قسم کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ اگر آپ نے مجھے رہا نہ کیا تو گنڈا پور صاحب یلغار کرتے ہوئے, حملہ کرتے ہوئے خیبر پختونخوا سے پنجاب پر حملہ کر دیں گے, یا وہ وفاق پر حملہ کر دیں گے. کیوں؟ یہ کوئی, میں بار بار ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں, یہ گھر میں 2 خواتین کی لڑائی, نند اور بھاوج کی لڑائی, ایک گھر کا فساد کو جہاد بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. جہاد کا کوئی ریزن ہوتا ہے. جہاد دہشت گردوں کے خلاف کیا جاتا ہے. جہاد ریاست کی سالمیت اگر خطرے میں ہو تو جہاد کیا جاتا ہے. آپ ریاست کے اوپر حملہ آور ہیں کیونکہ بنی گالا کی زمان پاک سے نہیں بن رہی, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ایک فرینچائز پارٹی بن چکی ہے جس کی 24 کو بیڈنگ ہونی ہے, نند جیتے گی یا بھاوت جیتے گی. یار خدا کا خوف کریں. نہ کوئی ایم این اے احتجاج کا حصہ, نہ کوئی ایم پی اے احتجاج کا حصہ. کسی پارلیمنٹ میں اس احتجاج کی کوئی تقریر آپ نے سنی ہو؟ میں نے تو نہیں سنی. پنجاب اسمبلی میں کسی ایم پی اے نے تقریر کی ہو, نیشنل اسمبلی میں کسی ایم این اے نے تقریر کی ہو؟ وہ کیا وہ شرم سے جھکے ہوئے ہیں؟ وہ دیور اور جیٹھ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ اس مسمسے میں کا شکار ہیں کہ ہم بھاوج کی سائڈ لیں یا ہم نند کی سائڈ لیں. یہ اتنی سمپل بات ہے. اور بے وقوف بنایا ہوا ہے لوگوں کو. ہم نکلیں گے الجہاد جہاد کے نعرے, ایک زمان پاک میں میٹنگ ہوتی ہے تو اعلامیہ نکلتا ہے, ایک ہوتی ہے اس کا اعلامیہ نکلتا ہے, جس میں آپس میں کسی قسم کا کوئی نہ وہ جوڑ ملتا ہے نہ اس کے اندر کوئی معاملہ ملتا ہے. آپ گھر میں بیٹھ کے اڈیالہ میں 2 خواتین آتی ہیں, آپ ان کے درمیان فیصلہ کرا دیں یا کوئی آپ سٹیٹمنٹ دے دیں. مطلب یہ کام تو خدا نہ خواستہ لیڈرز کے جانے کے بعد ہوتے ہیں کہ لڑائی گھر میں پڑ جاتی ہے. مطلب آپ کس قسم کی آپ گفتگو کرتے ہیں؟ مطلب آپ بتا دیں نا کہ کل مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ بات کی, جب بات ہوئی کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے, شہباز شریف صاحب نے وہ تمام اکنامک انڈیکیٹرز بتائے, وہ فورن پالیسی کے انڈیکیٹرز بتائے کہ ملک کے اندر اس وقت 2018 کے بعد جو دہشت گردی نے دوبارہ سر اٹھایا ہے, جس کا کلا کما نواز شریف کر کے گیا تھا, جس دہشت گردی میں دن میں 8 9 دہشت گردی کے واقعات ہوتے تھے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھا کر تمام اختلافات کے باوجود ایک ٹیبل کے اوپر بٹھایا, ان کے درمیان ایک کنسنسس کروایا, نیشنل ایکشن پلان دیا, ملک کے اندر پہلی دہشت گردی کے خلاف ایک نیریٹو دیا, اس کے اندر تمام جماعتوں کو شامل کیا, اپنے مخالفین کو شامل کیا. ایک ریاست نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ لڑنی ہے. اس کے بعد 18 کے بعد وہی دہشت گردی, یہ سوال پوچھنے والے ہیں کہ جس معیشت کو ٹھیک کر کے گئے اس معیشت کو تباہ کیا, جس دہشت گردی کو ٹھیک کر کے گئے اس دہشت گردی کو تباہ کیا. نواز شریف جس فورن پالیسی کو کی حدود کو سینٹرل ایشیا تک بڑھا کر گیا, اس کو تباہ و برباد کر دیا. منصوبے چلتے, منصوبے بند کر کے ملک کو بھیکاری بنا دیا, سب سے زیادہ قرضے لیے. کوئی سوال پوچھے گا؟ آج جہاد جہاد کے نعرے. مطلب جو ایک قیدی کو, ایک مجرم کو چھڑوانے کے لیے, کوئی قیدی مجرم ان کو پتہ ہے چوری کی ہے, ان کو پتہ ہے کوئی جواب نہیں ہے. یہ نند اور بھابھی کی لڑائی میں
مطلب بڑکیں کیا مارتے ہیں, نعرے کیا لگاتے ہیں؟ ایک آپس میں فیصلہ کر لیں یار, خدا کا واسطہ ہے, ٹائم نہ ضائع کریں. مریم نواز شریف صاحبہ نے کل کہا کہ یہ سیکیورٹی کا معاملہ بن جاتا ہے, میری پوری پولیس فورس اس کے اوپر تعین کر دیتی ہے کی جاتی ہے. ڈی پی اوز اپنے ضلع چھوڑ کے لوگوں کی لا اینڈ آرڈر سچویشن کی رکھوالی چھوڑ کر لوگ اس کے اوپر لگ جاتے ہیں. پھر وہاں سے حملہ ہوتا ہے, کے پی کے پولیس پنجاب پولیس پہ حملے کرتی ہے, یہ پنجاب پولیس کے سر پھاڑتے ہیں, یہ گولی چلاتے ہیں, پولیس کی شہادتیں ہوتی ہیں. یہ کیا تماشا ہے کہ ریاست کا ایک جز جو ہے, ایک فیڈریٹنگ یونٹ جو ہے, وہ دوسرے انہوں نے کہا یہ کوئی پرسنل بات نہیں ہے, مجھ پہ جو پرسنل اٹیک کیے انہوں نے, میں نے اس پہ جانا ہی نہیں چاہتی. یہ خیبر پختونخوا اور صوبہ پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا کا معاملہ ہے, یہ فیڈریٹنگ یونٹس کا معاملہ ہے. تو اس کے اوپر خدا را کوئی خوف خدا کریں. آپ نے احتجاج کرنا ہے نا بھئی, نند نے احتجاج کرنا ہے تو وہ پنجاب میں کر لیں, لاہور میں کر لیں, اور اگر خیبر پختونخوا میں بھابھی نے احتجاج کرنا ہے تو وہ خیبر پختونخوا میں کر لیں. یہ کیا کہ آپ کو لوگ یاد رکھیں گے کہ جب ملک ترقی کر رہا ہوتا ہے, جب ٹیک آف کر رہا ہوتا ہے, آپ اس قسم کی وہ لے آتے ہیں. ایک مجرم کو, ایک قیدی کو آپ نے جیل سے چھڑوانا ہے تو وہ اپنے جواب دے. اگر اس قیدی کو اس طرح ملک کو آگ لگا کے دے تو وہ کوئی انقلاب نہیں ہے, وہ بغاوت ہے ریاست کے ساتھ. ایک انقلاب میں, ایک بغاوت میں فرق کو سمجھیں. ریاست پر حملہ آور ہونا بغاوت ہوتی ہے, اور کیا ہوتا ہے اپنے کانسٹیٹیوشن میں پڑھیں. لیکن یہ سب تماشا, ڈرامہ, فریب اور دھوکہ ہے. یہ پی ٹی آئی ایک فرینچائز پارٹی بن چکی ہے جس کی بیڈنگ ہونی ہے 24 کو کہ نند جیتے گی کہ بابت جیتے گی. آپ نے تماشا بنا دیا. مطلب یہ تو مضحکہ خیز گفتگو ہے. آپ نے گھر کی لڑائی, گھر کے فساد کو جہاد بنا دیا. ایک قیدی کو آپ نے چھڑوانا ہے, بھئی ہم نے چھوڑنا ہے, حکومت نے چھوڑنا ہے, کسی ادارے نے چھوڑنا ہے. آپ جواب دیں اپنا. ہم نے جواب نہیں دیے, سب جواب دیے. جو جھوٹے الزام لگے, بھونڈے الزام لگے, چھوٹے الزام لگے, گھر کی بیٹیوں کو پکڑ کے بند کیا گیا, ہم نے تو اف تک نہیں کی, جواب دیا کیونکہ پتا تھا چوری نہیں کی. یہ کیا بات ہے کہ میرے لیڈر کو چھوڑ دو. میں الٹیمیٹم, وہ میں کل سن رہی تھی ان کی بہن کی گفتگو کہ الٹیمیٹم دے دیا عمران خان صاحب نے کہ مجھے چھوڑ دیں اور 26ویں ترمیم واپس کر دیں. کیوں بھائی؟ کہ تمہاری بھاوج اور تمہاری بیوی اور تمہاری بہن کی آپس میں دوستی ہو جائے. یہ کس قسم کا معاملہ ہے؟ اور پوری ایک عوام کو کوئی بتا رہا تھا کہ 70-80 کروڑ روپیہ بانٹا ہے لوگوں میں کہ اس گھر کے فساد کی تیاری کرو, نان باوج کی دوستی کرانے کے لیے. ملک کا پیسہ ضائع, ملک کا وقت ضائع, لوگوں کا وقت ضائع, کے پی کے پولیس کا وقت ضائع, پنجاب کی پولیس کا وقت ضائع. ایک منٹ جو صرف ہونا چاہیے عوام کی خدمت میں صرف ہونا چاہیے. دن رات آپ محنت کریں. آپ دہشت گردی آپ کے صوبے میں ہے, اس کے ریپرکشنز باقی صوبوں میں آتے ہیں, آپ اس پر قابو پائیں. آپ اپنی ہیلتھ کا سیکٹر ٹھیک کریں, آپ اپنا ایجوکیشن کا سیکٹر ٹھیک کریں, آپ ملک کے حالات میں اپنا حصہ ڈالیں, آپ اپنا پورا کردار ڈالیں. عمران خان کو چھوڑ دیں جی. اور وہ زمان پاک والے کہہ رہے ہیں کہ الٹیمیٹم دے دیا ہے, وہ بنی گالا والے کہہ رہے ہیں چڑھ دوڑو جی. جو نہیں چڑھے گا, جو ریاست پہ حملہ نہیں کرے گا, اس کی ویڈیو بنا لی جائے گی, اس کی ویڈیو آ جائے گی, اس کو ٹکٹ نہیں ملے گی. کیا یہ حرکتیں؟ تسی آپس میں بہ کے گل کر لو, کیڑا حصہ تہاڈا, کیڑا حصہ انہاں دا, گل ختم کرو. میں کل دیکھ رہی تھی ٹی وی چینلز کے اوپر جہاد الجہاد الجہاد. کس چیز کا جہاد؟ کس چیز کی بات؟ کہ جی ایک قیدی کو, ایک مجرم کو چھوڑ دو, وہ تم سیاسی قیدی ہو. مطلب وہاں سے الٹیمیٹم دے رہے ہو, یہ کر دوں گا تو وہ کر دوں گا. مذاکرات کی اجازت دے دی. کس کی مذاکرات کی اجازت دے دی؟ کہ توشہ خانہ میں چھوڑ دیں گے, 190 ملین میں چھوڑ دیں, جو میں نے جرم کیے ہیں, جو میں نے چوریاں کی ہیں وہ چھوڑ دیں.